علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہر دور سے اللہ رب العالمین نے ایسے اشخاص پیدا فرمائے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا کام کیا ہے۔ ان اشخاص میں سے عالم دنیا کی معروف ترین شخصیت امام مالک رحمہ اللہ بھی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک وقت فقہ اور حدیث کے امام تھے۔ آپ کا نام حسن غالب بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عامر بن حارث الاسدی رحمہ اللہ ہے۔ آپ کی پیدائش 93 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا شمار مجتہدین اور فقہاء اور محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ نے علم حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا اور ابی رائے اور امام محدث رحمہ اللہ سے حاصل کیا۔ اور اگر آپ کے حافظے کے بارے میں دیکھا جائے تو امام مالک رحمہ اللہ کا حافظہ اس واقعے سے پہچانا جاتا ہے۔ حسین بن عروہ اور ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں امام شاہ غزالی رحمہ اللہ سے حدیث کیا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے 73 و 40 حدیثہ ہمیں 40 سے زیادہ حدیث بیان کروائی۔ اور دوسرے دن امام غزالی رحمہ اللہ آئے اور دوسرے لگے کہ آج جو تمہیں میں نے حدیث بتائی تھی لیکن ان لوگوں نے لکھی ہے۔ تو ربیع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نام یرد علیک کما حدثتنی امسی، ہمارے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو آپ نے وہی حدیث سنا کر بتا دیتا ہے جو آپ نے کل ہمیں بتائی۔ امام زہری رحمہ اللہ فرمانے لگے وہ کون ہے؟ تو امام ابو رحمہ اللہ نے فرمایا مالک بن انس ہے۔ تو امام سفیان ثوری نے جب وہ سنا امام مالک نے سند نقل بلغ کر ایک پورے پوری حدیث سے امام زہری نے سنائی تھی ویسے ہماری سنائی۔ تو امام زہری کہنے لگے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں سے زیادہ میں حافظے والا نہیں، لیکن آج امام مالک کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوں۔ اگر آپ کو استقامت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ استقامت کہانا پہاڑ کی مالک تھی، آپ کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جھکائے۔ ایک واقعہ آتا ہے منصور عباس کے دور پر امام مالک رحمہ اللہ نے طلاق جبری واقعی ہو گئی لگایا کا موقع دیا تھا۔ تو جو دور میں تھا اس نے امام مالک رحمہ اللہ کو بلایا اور امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا تو امام مالک نے کہا کہ جبری طلاق واقعی ہوگی۔ تو اس نے امام مالک کو سب سے بڑے لگائے اور ان پر سوال ہو کر سوال کیا تحلیل اور تشریح کے لیے، لیکن امام مالک سب پر بڑے کھانے کے بعد بھی ان پر کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فلا يعرفني مالک۔ جو پہچانتا ہے وہ پہچان لے اور جو نہیں پہچانتا وہ سن لے کہ مالک ہوں اور میں یہ دھوکہ دیتا ہوں کہ جب طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور آپ کے مشہور اساتذہ میں سے امام ارشاد الغوری ہے اور امام نافع مولا جعفر رحمہ اللہ ہے۔ اور آپ کے کلام اللہ دیکھتے ہیں تو آپ کے کلام اللہ میں سے عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ ہے اور یحییٰ بن یحییٰ المصعدی ہے۔ اور آپ کے اسلام کی جماعت میں سے ایک عظیم کتب تصانیف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے عظیم تصانیف موطأ مالک ہے جن کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما علی الارض ما ظهر علی الارض کتاب غیر کتاب اللہ اصل من کتاب مالک، کہ زمین پر پشت پر اگر کوئی صحیح کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد تو امام مالک کی کتاب موطأ مالک ہے۔ اور آپ حدیث کا اتنا بڑا احترام کرتے تھے، جب بھی درس اور حدیث کے بیٹھا کرتے تھے تو آپ ساس کو پیدا کرتے تھے اور آپ نام لگا کر پھر حدیث کا درس دیتے تھے۔ اور آپ نے بس حدیث کا سلسلہ 17 سال کی عمر میں شروع کر دیا تھا۔ اور امام نصر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما انی بعد التابعین انقر من مالک۔